نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم وقال نبينا صلى الله عليه وسلم كل امتي يدخلون الجنة الا من ابى قيل ومن ابى یا رسول اللہ قال ومن اطاعنی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابى او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ میرے محترم بزرگوں، عزیز دوستوں اور بھائیوں، ہم نے کلمہ طیبہ پڑھا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کلمے کی دو جز ہیں۔ پہلے جز میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت اور آپ کے اللہ کے معبود برحق ہونے کی گواہی ہے، اور دوسرے جز میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ کے رسول ہونے اور خاتم النبیین ہونے کی گواہی ہے۔ تو جب ہم نے حضور پاک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول یقین کیا ہے، تو اس سلسلے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق امت پر 4 حقوق عائد ہوتے ہیں۔ امت کی ذمہ داری یہ ہے کہ ان 4 حقوق کو ادا کریں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق ہمارے اوپر عائد ہوئے ہیں۔ پہلا حق اور پہلی ذمہ داری امت کی یہ ہے کہ اللہ کی معبود برحق ہونے کی گواہی دینے کے ساتھ ساتھ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے کا یقین کرے، دل میں اس کی تصدیق کرے۔ رسالت کا یقین یہ پہلی ذمہ داری ہے، امت پر پہلا حق ہے جو ہم پر عائد ہوتا ہے۔ اسی کو ایک آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ، اے ایمان والو اللہ پر ایمان لے آؤ اور اس کے رسول پر ایمان لے آؤ۔ تو ایمان والوں کو خطاب کر کے کہا کہ اس کے رسول پر ایمان لانا تمہاری ذمہ داری ہے۔ اسی کو ایک اور آیت میں اللہ تعالیٰ نے صاف طور پر فرمایا، انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا لتؤمنوا باللہ ورسولہ، اے نبی جی ہم نے آپ کو رسول بنا کر مبعوث کیا ہے، بھیجا ہے، اور آپ کو گواہی دینے والا بنا کر اور خوشخبری سنانے والا بنا کر اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے، لتؤمنوا باللہ ورسولہ، تاکہ اللہ پر تم ایمان لے آؤ اور اس کے رسول پر ایمان لے آؤ۔ تو یہ پہلا حق حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر رسول ہونے کا جیسے یقین کرنا امت پر ضروری ہے، اسی طریقے سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے تمام ہدایات اور تعلیمات پر ایمان لانا بھی ضروری ہے۔ اس سلسلے میں ہمارا یقین یہ ہو کہ ہماری آنکھ غلط دیکھ سکتی ہو، کان غلط سن سکتے ہیں، زبان سے غلط جملہ نکل سکتا ہے، ہاتھ اور پیر سے غلط چیزیں محسوس ہو سکتی ہیں، لیکن حضور پاک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان سے جو تعلیمات اور جو ہدایت نکلے ہیں وہ کبھی غلط نہیں ہو سکتے۔ چنانچہ اس سلسلے میں ایک واقعہ حدیث کی کتابوں کے اندر موجود ہے۔ حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالی عنہ جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی باندی تھی، ان سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو ایک لڑکا حضرت ابراہیم پیدا ہوا۔ تو بچپن ہی میں حضرت ابراہیم کا انتقال ہو گیا، تو آپ کی باندی حضرت ماریہ قبطیہ کو بہت غم، بہت حزن اور بہت رنج اور ملال رہتا تھا، ہمیشہ غمگین رہتی تھی اپنے بچے کے انتقال پر۔ تو ایک مرتبہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت ماریہ قبطیہ کو تسلی دیتے ہوئے فرمایا، آؤ میں تم کو جنت میں ٹہلتے ہوئے حضرت ابراہیم کا نظارہ تم کو دکھلا دو کہ ہمارا لڑکا ابراہیم جنت کے باغوں کے اندر ٹہل رہا ہے۔ اس پر
غم کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ تو حضرت ماریہ قبطیہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، مجھے اب آنکھ سے دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، اب مجھے صبر آ گیا۔ اس کی وجہ دریافت کرنے پر انہوں نے فرمایا کہ میں اگر آنکھ سے دیکھ لیتی تو ایمان بالغیب نہیں رہتا، چونکہ میرا یہ ایمان اور یقین ہے کہ آنکھوں سے دیکھا ہوا غلط ہو سکتا ہے، لیکن حضور پاک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان غلط نہیں ہو سکتا۔ ایک اور حدیث میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ذاق طعم الایمان من رضی باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد رسولا صلی اللہ علیہ وسلم۔ ترجمہ یہ ہے، جس نے دل سے اللہ تعالیٰ کی ربوبیت، اسلام کی حقانیت اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو کما حقہ مان لیا، اس نے ایمان کی حلاوت کو اور ایمان کا مزہ چکھ لیا ہے۔ تو فرمایا کہ اللہ کے رسول ہونے کا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ کے رسول ہونے کا جو یقین کر لیا، اس کے دل کے اندر ایمان کی حلاوت اور ایمان کی لذت حاصل ہوتی ہے۔ یہ پہلا حق ہے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے رسول ہونے، آپ کے تعلیمات کے یقین ہونے کو مان لینا۔ دوسرا حق امت پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں یہ ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں دل کے اندر احترام، دل میں عظمت اور دل میں توقیر ہو۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام صرف اللہ کے رسول ہوں، اتنا ہی نہیں بلکہ ایمان والے کا تقاضا یہ ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی دل میں عظمت ہو، دل میں احترام ہو، دل میں توقیر ہو۔ اسی کو ایک آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ، چاہیے کہ اللہ پر ایمان لے آئیں اور اس کے رسول پر، اور اس کی عزت اور اس کی توقیر ان کے دلوں کے اندر موجود ہو۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی عزت، آپ کی توقیر اور آپ کے احترام کا تقاضا یہ ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے، آپ کی مجلس کے اندر ادب سے، یکسوئی سے، خاموشی سے بیٹھے رہیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی آواز پر اپنی آواز کو بلند نہ کریں۔ تو اسی کو اللہ تعالیٰ نے ایک آیت میں مومنین کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اے ایمان والو، تم اپنی آواز کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آواز پر بلند نہ کرو، یہ آپ کے توقیر، آپ کے احترام کا تقاضا یہ ہے۔ چنانچہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ عنہ دل کے اندر اتنی تعظیم تھی، اتنا ادب تھا۔ حضرت براء ابن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جب ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں ہوتے تو انتہائی سکون اور خاموشی سے بیٹھے رہتے، کأن علی رؤوسنا الطیر، گویا ہمارے سروں پر پرندے بیٹھے ہوئے۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کا عمومی عمل یہی تھا۔ کوئی بھی صحابی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں ان کی ادب اور ان کے احترام کے اندر ذرہ برابر کمی نہیں تھی۔ مکہ مکرمہ کے ایک رئیس تھے حضرت عروہ ابن مسعود ثقفی، ابھی وہ اسلام نہیں لائے تھے۔ صلح حدیبیہ کے موقع پر وہ بطور ایلچی کے، نمائندے کے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے آ کر کفار مکہ کی طرف سے کچھ گفتگو کر رہے تھے، صلح سے متعلق آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے بات چیت کر رہے تھے۔ تو اس وقت صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو رویہ تھا، جو ادب اور احترام تھا، اس کو نقل کرتے ہیں حضرت عروہ، اے قوم لقد وفدت علی الملوک ووفدت علی قسرا و کسرا والنجاشی، اے میری قوم، میں نے بہت سے بادشاہوں کے دربار میں حاضر ہوا، قیصر کے دربار میں، کسرا کے دربار میں، نجاشی کے دربار میں میں گیا ہوں، حاضر ہوا ہوں۔ واللہ ان رأیت ملکا قط یعظمہ اصحابہ ما یعظم اصحاب محمد
اصحاب محمد محمدا، قسم بخدا میں نے کسی بادشاہوں کے دربار کے اندر ایسی تعظیم کرتے ہوئے رعایا کا بادشاہ کو نہیں دیکھا جتنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کرتے ہیں۔ میں نے وہاں یہ حال دیکھا کہ اگر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کہیں تھوکتے تو وہ تھوک نیچے نہیں گرتا، بلکہ صحابہ کرام وہ تعظیم سے اپنے ہاتھوں میں لے کر اپنے جسم پر اسے مل لیتے۔ جب آپ حضرت محمد کوئی حکم دیتے تو اس کو بجا لانے میں جلدی کرتے۔ جب حضرت محمد وضو کرتے تو آپ کے مستعمل پانی کو لینے میں ایک دوسرے پر سبقت کرتے۔ جب آپ گفتگو فرماتے تو عظمت کے پیش نظر آپ کے سامنے اپنی آواز کو پست کر لیتے۔ وہ اصحاب محمد تعظیم کے خاطر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تیز نظر سے نہیں دیکھ سکتے تھے، تو صحابہ کے دلوں کے اندر حضور پاک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی تعظیم، اتنا احترام اور اتنی عزت موجود تھی۔ یہ دوسرا حق ہے ایمان والوں کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے رسالت پر ایمان لانے کے بعد دل سے تعظیم کرنا۔ ایک تیسرا حق حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان لانے کے بعد یہ ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت دل کے اندر جاگزی ہو، اتنی محبت دل کے اندر پیوست ہو جائے جتنی کسی اور کی محبت نہیں۔ اسی کو ایک حدیث کے اندر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، لا یؤمن احدکم حتی یکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ یاد رکھو تم میں سے کوئی کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کے دل میں زیادہ محبوب نہ بن جاؤں ان کے والدین، ان کے اولاد اور دیگر تمام لوگوں کے مقابلے میں۔ یہ کامل ایمان کی علامت ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت ہمارے دلوں کے اندر سب سے زیادہ غالب ہو۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر فرمایا، سورہ توبہ کے اندر یہ آیت موجود ہے، قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارۃ تخشون کسادها ومساکن ترضونها احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یأتی اللہ بامرہ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین۔ اے نبی جی، آپ اپنی امت کو بتا دیں، اگر اس امت کے دل کے اندر ان کے باپ، ان کے بیٹے، ان کے بھائیوں کی محبت، ان کے بیویوں کی اور ان کے کنبہ خاندان کی اور ان کے وہ اموال جن کو جمع کر رکھا ہے اور ان کی تجارت جس کے گھاٹے اور خسارے سے وہ خوف کرتے ہیں اور ان کا رہن سہن اور مکان جسے وہ پسند کرتے ہیں، اگر ان چیزوں کی محبت اللہ اور اس کے رسول کی محبت سے بڑھ جائے، غالب ہو جائے، اور اللہ کے راستے میں جہاد کرنے کے مقابلے میں ان چیزوں کی محبت اگر غالب ہو جائے، بڑھ جائے، تو یاد رکھو اللہ کے حکم یعنی عذاب کا تم انتظار کرو۔ تو معلوم ہوا کہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت جب تک دل میں دیگر تمام چیزوں کے مقابلے میں غالب نہ آ جائے، اس وقت تک وہ کامل ایمان والا نہیں ہو سکتا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کے زندگی کے واقعات کو آپ تاریخ کی کتابوں میں، سیرت کی کتابوں کے اندر اٹھا کر دیکھ لیں، ایک ایک صحابی کے دل میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی کتنی محبت تھی دیگر تمام صحابہ کے مقابلے میں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے دل میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی کتنی محبت تھی۔ جس وقت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام لائے اور کفار مکہ کو یہ معلوم ہوا کہ ابو بکر صدیق مسلمان ہو گئے،
تو لوگوں نے، کفار مکہ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو اتنا مارا کہ زخمی ہو گئے، بے ہوش ہو گئے، نڈھال ہو گئے۔ ان کی ماں بہت ہی ہمدردی کے ساتھ اپنے بیٹے کو، حضرت ابو بکر کو، اپنے گھر لائی، سلایا، کچھ ہوش آیا۔ جب تھوڑی دیر کے بعد ہوش آیا تو ماں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو کچھ پانی اور دودھ پیش کیا۔ تو اس وقت ویسے حالت میں جتنا بدن کے اندر درد ہوگا، زخم کی حالت ہے، تو ایسی حالت میں بجائے اس کے کہ پانی پی سکیں، دودھ پی سکیں، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا فَإِنَّ لِلَّهِ عَلَيَّ أَلَّا أَذُوقَ طَعَامًا وَلَا أَشْرَبَ شَرَابًا أَوْ آتِيَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ البدایہ والنہایہ، صفحہ نمبر 29، جلد نمبر 2۔ فرمایا حضرت ابوبکر نے، اللہ کی قسم میں اس وقت تک کھانا پانی کو ہاتھ نہیں لگاؤں گا جب تک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار سے اپنی آنکھوں کو روشن نہ کر لوں۔ اللہ اکبر۔ ایسی حالت میں بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے دیدار کے لیے ان کی آنکھیں ترس رہی تھی، کتنی محبت ہوگی۔ ایسے ہی غزوہ احد کے موقع پر ایک عورت جس کا بھائی انتقال ہو گیا، شہید ہو گیا، جن کے شوہر کی شہادت ہو گئی، لوگوں نے اس عورت کو یہ سنایا کہ تمہارے شوہر کا انتقال ہو گیا، شہید ہو گئے، تمہارے باپ شہید ہو گئے، تمہارے بھائی شہید ہو گئے، تو وہ بے چینی کے ساتھ غزوہ احد کے میدان کی طرف آگے بڑھی، اور آگے بڑھ کر جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے انور کا انہوں نے دیدار کر لیا، دیکھ لیا، تو اس وقت برجستہ کہنے لگی کل مصیبت بعد کا جلل، میرے محبوب آپ علیہ الصلوۃ والسلام اگر سلامت ہیں تو ہر مصیبت میرے لیے ہیج ہے، یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے دیدار کے بعد میرے لیے کوئی مصیبت نہیں، سب مصیبت آسان ہے۔ تو یقین جانیے اپنے شوہر کے شہادت پر بھی وہ غم نہیں، اپنے بھائی اور باپ کے شہادت پر بھی اتنا غم نہیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے دیدار پر اتنی مسرت ہے۔ اللہ اکبر، کیا جذبہ ہوگا ان کے دلوں کے اندر، حضور پاک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی محبت ہوگی۔ چوتھی بات، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے سلسلے میں امت کا چوتھا حق یہ ہے کہ صرف آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو رسول ماننے، آپ کے دل میں تعظیم اور توقیر کرنے، دل کے اندر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کو بسا لینے، اتنا کافی نہیں، بلکہ چوتھا حق یہ ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے احکام کی اتباع اور پیروی کرے۔ یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے حقوق میں ایک اہم حق ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت میں صرف اشعار کہہ لینا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے محبت کے اظہار کے اندر سیرت النبی کے جلسے جلوس کر لینا، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے محبت کے اظہار کے لیے وہ جشن منا لینا، یہ محبت کا تقاضا نہیں ہے، یہ آپ کے حق کی ادائیگی کا تقاضا نہیں ہے، آپ کے حق کی علامت نہیں، حق کی ادائیگی کی علامت نہیں ہے، بلکہ سب سے بنیادی اور اہم حق یہ ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے احکام کو بغیر چون و چرا اتباع کر لے، مان لے، اپنے عمل کے اندر، زندگی کے اندر لے آئے۔ اسی کو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، تمہیں رسول جو کچھ حکم دیں اسے اپنا لو، اور جن باتوں کے کرنے سے منع کر لیں ان سے روک جاؤ، اپنے آپ کو روک لو۔ فرمایا اللہ تبارک و تعالی نے اللہ کی محبت تمہارے دل کے اندر ہے، اس کی علامت یہ ہوگی کہ تم حضور پاک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع، آپ کی پیروی، آپ کے نقش قدم پر چلو، آپ کے احکام کو مان لو۔ اسی کو قرآن کریم کے اندر فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم۔
اے محبوب امت کو کہہ دیجئے اگر تمہیں اللہ کی محبت ہے، اللہ سے تم محبت رکھتے ہو اور اس کی محبت کو حاصل کرنا چاہتے ہو تو اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ تم میری اطاعت کرو، میری اتباع کرو۔ اس کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت تمہیں عطا ہوگی، یحببکم اللہ، اور اللہ تعالیٰ تمہاری مغفرت کرے گا۔ یقیناً اللہ تعالیٰ تو غفور الرحیم ہے۔ اس آیت کریمہ پر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور پاک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی وجہ سے دو فائدے اور دو عظیم ثمرہ کو ذکر کیا۔ پہلا فائدہ تو یہ ہے کہ جب حضور کی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو گے تو اللہ کی محبت تمہیں عطا ہوگی، اور دوسرا ثمرہ اس کا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ جی، تو یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں کو زندگی میں بسا لینا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں پر عمل کرنا، یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کا تقاضا ہے۔ اس کے بغیر صرف زبانی طور پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت میرے دلوں کے اندر ہے، اس کا دعویٰ کر دینا کافی نہیں، بلکہ دعوے کے بعد عمل اور اس کی دلیل کے اعتبار سے آپ کی سنتوں کو اپنانا ضروری ہے۔ اسی کو اس حدیث میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، کل امتی یدخلون الجنت الا من ابا، تمام میری امت جنت میں داخل ہوگی سوائے اس کے کہ جو انکار کر دے۔ لوگوں نے سوال کیا من ابا، انکار کرنے والے سے کون مراد ہے؟ تو پھر آپ نے اس کی تشریح کرتے ہوئے فرمایا، من اطاعنی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابا، جس نے میری اطاعت اور پیروی کر لی وہ جنت میں داخل ہوگا، اور جس نے میری اطاعت سے روگردانی کی، میری اطاعت سے منہ موڑ لیا، نافرمانی کی، تو وہ انکار کرنے والا ہے، جنت میں داخل ہونے والا نہیں۔ تو معلوم ہوا کہ جنت میں داخل ہونے کے لیے جہاں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی رسالت کا یقین کرنا ضروری، آپ کے دل کے اندر عزت اور احترام کرنا ضروری، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کا ہونا ضروری، اسی طریقے سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت اور فرما برداری بھی بے حد ضروری ہے۔ جب تک آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں کو جان جان کر ہم اپنی زندگی کے اندر نہیں لائیں گے، اپنے 24 گھنٹے کے اوقات میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں کو جان جان کر سیکھ کر عمل نہیں کریں گے، میرے دوستوں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے حق کو ادا کرنے والے نہیں ہوں گے اور جنت کے مستحق نہیں ہو سکتے۔ لہذا ہم یقین رکھیں، اب عزم کریں کہ ہمارے دل میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا یقین کو، آپ کی عزت اور احترام کو، آپ کے محبت کو بھی بسائیں گے۔ انشاءاللہ ہماری 24 گھنٹے کی زندگی حضور پاک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے موافق ہم گزاریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو نمونہ بنا کر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک ایک سنت کو جان جان کر عمل کرنے والا اور دوسروں کو سکھانے والا